سستے آٹے کی روٹیاں۔ ویسے تو سنگم پور گاؤں میں آٹے کی چکی کی اور بھی دکانیں تھیں، لیکن رام لال کی دکان کا آٹا بہت مشہور تھا اور ہر کوئی اس سے آٹا خریدنے آتا تھا کیونکہ اس کے آٹے کی روٹیاں بہت ہی اچھی بنتی تھیں۔ رام لال بہت خوش ہوتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی اس کی دکان پہ آیا اور کہنے لگا، رام لال بھائی، آپ 2 دن سے کہاں تھے؟ میں نے کسی اور دکان سے آٹا خریدا تو ہم نے اس کی روٹیاں بنائی، تمہارے گھر میں کسی نے بھی ٹھیک سے روٹی نہیں کھائی اس آٹے کی۔ شکر ہے آپ واپس آ گئے، اب مجھے جلدی سے 20 کلو آٹا تول کے دے دو۔ تو کہتا ہے، وہ بھائی صاحب میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں گھر پہ ریسٹ کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ابھی آپ کو آٹا دے دیتا ہوں۔ تو وہ اس کو آٹا تول کے دے دیتا ہے۔ رام لال بہت ہی ایماندار آدمی تھا اور ہر کوئی اسی سے آٹا خریدتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب، آپ کا آٹا تو بہت مہنگا ہوتا ہے باقی دکانوں سے، آپ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے تھے نا کہ آٹا مہنگا ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ میرا آٹا باقی سب چکی والوں سے اچھا ہوتا ہے۔ رام لال اپنے گھر میں اپنی پتنی اور ماں کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا اور اس کی ماں بھی ہمیشہ اپنے بیٹے کو ایمانداری کا ہی کہتی رہتی تھی۔ تو وہ بہت ایماندار تھا اور اچھی خاصی اس کی کمائی ہوتی تھی۔ ایک دن اس کی پتنی نے کہا، اگر آپ گیہوں خریدنے جاتے ہیں تو آپ کے نوکر بھی تو جا سکتے ہیں، ان کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ تبھی رام لال کہتا ہے کہ نہیں، وہ لوگ ٹھیک سے کام نہیں کرتے، جب تک بندہ خود نہ سر پہ ہو تو کوئی ٹھیک سے کام نہیں کرتا اور وہ دھیان نہیں دیتے اور جلد بازی میں کام کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ میرے بندے ہوئے گاہکوں کا مجھ پر سے کوئی بھروسہ اٹھے۔ تبھی اس کی ماں کہتی ہے، میرا بیٹا بہت ہی اچھا ہے اور مجھے اس کی ایمانداری بہت پسند ہے، تو اپنے بیٹے کو کہتی تو کبھی بھی بے ایمانی نہ کرنا۔ تبھی اس کا بیٹا بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر رام لال کے گھر پہ اس کی سالی کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے آتی ہے۔ وہ دونوں بہنیں کھڑی ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک دن رام لال اپنی دکان سے واپس آ رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ بیڈ پہ آ جاتا ہے۔ اس کے پاؤں میں فریکچر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دکان پہ نہیں جا پا رہا ہوتا۔ ڈاکٹر نے اس کو پوری طرح سے ریسٹ کرنے کا کہا ہوتا ہے۔ رام لال کی پتنی ارملا اپنے پتی سے کہتی ہے، سنیں جی، جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک میں آپ کی دکان سنبھالوں گی اور میں اور میری بہن ہم دونوں مل کے دکان سنبھالیں گے۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ کام بہت مشکل ہے اور بہت دھیان سے کرنا پڑتا ہے، تم کر لو گی؟ کر لیں گے کام، آپ بالکل بے فکر ہو کے ریسٹ کریں۔ تبھی وہاں پہ ایک آدمی آتا ہے، پوچھتا ہے، رام لال بھائی، آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ تو وہ کہتا ہے، میں ٹھیک ہوں، بس پاؤں پہ تھوڑا سا فریکچر ہو گیا ہے، تو مجھے ڈاکٹر نے ریسٹ کرنے کو کہا ہے۔ آپ دکان پہ نہیں آ رہے نا، تو وہ ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے، ہم لوگ اور چکی سے آٹا خرید رہے ہیں، تو وہ آٹا ہمارے گھر میں کوئی بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہا۔ تبھی اس کی پتنی ارملا کہتی ہے کہ بھائی صاحب، آپ فکر نہ کرو، کل سے میں آپ دکان پہ بیٹھوں گی اور آپ آٹا لے کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے بھابھی جی، وہ کہہ کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ساس بھی بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا، مجھے فخر ہے تم پہ، تم اپنے پتی کا ساتھ دے رہی ہو اور میں جانتی ہوں کہ تم بہت اچھی دکان سنبھال لو گی اور دھیان رہے کہ کام میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ جیسے رام لال دکان کو سنبھالتا تھا ویسے بالکل تم بھی دکان کو سنبھالنا۔ تو وہ کہتی ہے، ماں جی، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گی اور بہت اچھے سے سنبھال لوں گی۔ ہاں ہاں بیٹا، مجھے پورا یقین ہے، تم دونوں بہنیں مل کے سب کام سنبھال لو گی۔ اس کے بعد رام لال اپنی پتنی کو سارا کام سمجھاتا ہے۔ تو اگلے دن ارملا جا کے دکان پہ بیٹھتی ہے، تبھی ایک گراہک آتا ہے اور کہتا ہے، اچھا ہوا بھابھی جی آپ نے دکان کھول لی، ورنہ تو ہم لوگ اور چکی سے آٹا خرید رہے تھے، تو ہمارے گھر والوں کو پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ مجھے 20 کلو آٹا تول دو۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کو بھی آٹا تول دیتے ہیں۔ تبھی اس کی بہن کہتی ہے، دیدی آپ ان سے پیسے لے لو، میں آٹا تول کے دے دیتی ہوں۔ تبھی وہاں کھڑی عورت بھی کہتی ہے کہ ہاں، ہم لوگ بھی باہر سے آٹا خرید کے آئے تھے، لیکن ہمارے گھر والوں کو پسند ہی نہیں آیا آٹا، ہمیں بالکل ویسا ہی آٹا چاہیے جیسے رام لال آٹا بیچتا تھا۔ تبھی وہ ان کو آٹا تول کے دے دیتی ہیں، تو وہ واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ تبھی وہ کہتی ہے، دیدی راجو کیوں نہیں آیا دکان پہ؟ اس کو پتہ نہیں ہے دکان کھل گئی ہے۔ تبھی ارملا کہتی ہے کہ ہاں، ہم جاتے ہوئے اس کو بول کے جائیں گے دکان کھل جائے، کل سے کام پہ آ جائے۔ تبھی وہ جاتے ہوئے دونوں بہنیں راجو کو بول کے جاتی ہیں۔ اگلے دن راجو بھی دکان پہ آ جاتا ہے، وہ سب مل جل کر کام کر رہے ہوتے ہیں اور دکان کا گیہوں ختم ہو جاتا ہے۔ تبھی ارملا کہتی ہے کہ تم کل ہمارے ساتھ چلنا اور ہم گیہوں خریدنے جائیں گے۔ تبھی وہ کہتا ہے، دیدی، مالک تو گیہوں کو خریدنے کے بعد ہوتا بھی تھا۔ وہ کہتی وہ بات کا مسئلہ ہے، ہم پہلے خرید کے لے کے تو آئیں۔ تبھی وہ سب گیہوں کی دکان پہ پہنچ جاتے ہیں اگلے دن، جہاں پہ ارملا گیہوں خرید رہی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب، یہ تو بہت مہنگا ہے، کوئی سستا گیہوں دکھائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ رام لال ہمیشہ سے یہی گیہوں خریدتا ہے کیونکہ اس کی بہت اچھی روٹیاں بنتی ہیں۔ ارے دیدی، بات سنو۔ تبھی ہاں، کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے کہ دیکھو،
जीजा जी हमेशा से महंगा घी खरीदते आए हैं और इसमें बहुत क्या ही फ़ायदा होता। अगर हम सस्ता घी खरीद के महंगे दाम में बेचेंगे तो हमारी अच्छी बचत हो जाएगी। तो वो कहती हैं बात तो ठीक है, वो महंगा सस्ता घी खरीद के दुकान पे वापस आ जाते हैं और बगैर धोए ही उसको ऐसे कर देते, पिसवा देती है। तभी राजू कहता है कि भाभी आपने ये क्या किया है, ये तो सारे इसमें कंकर होंगे, आपने बगैर इसको धोए ही पिसवा दिया है। तो वो दोनों कहती हैं कि तुम दोनों हमारे काम में टांग ना अड़ाओ और चुप करके रहो, तुम नौकर और नौकर बन के रहो। वो राजू को चुप करवा देती हैं और अगले ही दिन वही सस्ता घी बेचने लग जाती है, जिससे सारे ग्राहक वही अब बेचा हुआ आटा वापस लिया हुआ आटा सारा वापस लेके आ जाते हैं और कहते हैं ये आटा बहुत ख़राब है और ये वो नहीं है जो रामलाल बेचता था, इससे तो हमारे घर वाले रोटियां ही नहीं खा रहे, ये ले लो अपना आटा वापस ले लो। सब आटा वापस लेके आ जाते हैं और ये देखकर उर्मिला को बहुत ही बुरा लगता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वो कहती है कि हमने बहुत गलत किया और हम अब से वही गेहूँ लेके आएंगे जो लाल लेके आते हैं हम। चलो, राजू कहती है कि चलो मेरे साथ दुकान पे, और अपनी बहन को कहती है तुम दुकान का ख्याल करना। तभी वो राजू को लेके दोबारा वहाँ से गेहूँ की दुकान पर चलने जाती है। वहाँ पहुंचकर वो वहाँ से महंगा गेहूँ खरीद के लाती है, जिसकी वजह से उसके सारे ग्राहक फिर से वापस आने लग जाते हैं। और जैसे ही रामलाल ठीक होकर वापस दुकान पे आता है तो उसको दुकान उसकी वैसे की वैसे मिलती है, जिसको देखकर रामलाल बहुत खुश होता है कि उसकी पत्नी ने इतना अच्छा काम संभाला उसके बाद।